بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے لیے صرف طویل المدتی ویزا اور آفیشیل یا سفارتی ویزے کی مدت بدستور برقرار رہے گی، جبکہ دیگر تمام کیٹیگریز کے ویزا کی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کو مجموعی طور پر 16 مختلف کیٹیگریز میں اجازت دی جاتی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کے پہلگام واقعے سے متعلق بیان نے نہ صرف سابق پاکستانی کرکٹر دانش کنیریا بلکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر شکھر دھون کو بھی برہم کر دیا۔ شاہد افریدی نے اپنے بیان میں بھارتی فوج کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہاں اگر پٹاخہ بھی پھٹ جائے تو الزام پاکستان پر آتا ہے۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی تناظر میں ایک ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی واپسی کے دوران بھارتی میڈیا نمائندگان نے اٹاری بارڈر پر پاکستانی افسران سے بدتمیزی کی۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اور باصلاحیت اداکارہ اقرا عزیز نے حالیہ انٹرویو میں اپنی نجی زندگی کے حوالے سے دلچسپ انکشافات کیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی کم عمری میں شادی کی خواہش کو قدرت کا ایک غیر متوقع لیکن حسین اتفاق قرار دیا ہے۔ پاکستان کے معروف اداکار فواد خان اور سجل علی کی ایک حالیہ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے، جس میں دونوں فنکار بھائی اور بہن کے کردار میں نظر آئے ہیں۔ ویڈیو میں فواد خان اپنی بہن سجل علی کو رخصتی کے وقت الوداع کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر سجل علی بھی جذباتی انداز میں کہہ رہی ہیں بائے بھیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے معروف بین الاقوامی کمپنی اسٹار لنک کو فوری طور پر لائسنس جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت اسٹار لنک کو عارضی رجسٹریشن کی بنیاد پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ سروسز کے باضابطہ آغاز کے لیے مکمل قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں انسانی ہمدردی کے تحت 8 سے 10 مئی تک جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ کرملن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روس اس سیز فائر پر مکمل عمل کرے گا، لیکن اگر یوکرین کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی تو روسی افواج بھرپور اور مؤثر جواب دے گی۔ بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے لیے صرف طویل المدتی ویزا اور آفیشیل یا سفارتی ویزے کی مدت بدستور برقرار رہے گی، جبکہ دیگر تمام کیٹیگریز کے ویزا کی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کو مجموعی طور پر 16 مختلف کیٹیگریز میں اجازت دی جاتی ہے، جن میں سے صرف 2 کیٹیگریز کی میعاد میں توسیع جاری رکھی جائے گی۔ دوسری جانب بھارت میں تعینات ایک پاکستانی سفارتکار اور اس کے عملے کے 7 ارکان واگا بارڈر کے ذریعے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ واپسی کا یہ عمل پہلگام واقعے کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو حریت پسند کے گھروں کو اسرائیلی طرز پر گرانے کا عمل بھی روکنا پڑ گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس سمیت دیگر مقامی سیاسی جماعتوں کی شدید احتجاج اور وادی میں کشمیری عوام کی ممکنہ بغاوت کے خدشے کے باعث بھارتی حکومت نے یہ کارروائیاں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ تاہم بھارتی سیکیورٹی اداروں نے حریت پسندوں کے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں کو گرفتار کرنے کی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے، جس سے مقبوضہ علاقوں میں مزید بے چینی اور غصہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کے پہلگام واقعے سے متعلق بیان نے نہ صرف سابق پاکستانی کرکٹر دانش کنیریا بلکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر شکھر دھون کو بھی برہم کر دیا۔ شاہد افریدی نے اپنے بیان میں بھارتی فوج کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہاں اگر پٹاخہ بھی پھٹ جائے تو الزام پاکستان پر آتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ فوج موجود ہونے کے باوجود اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تم نالائق اور نکمے ہو جو لوگوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2016 کے T20 ورلڈ کپ کے دوران کشیدہ حالات کے باوجود پاکستانی ٹیم بھارت گئی۔ ہمیں خود نہیں معلوم تھا کہ جانا چاہیے یا نہیں۔ کبڈی کی ٹیم تو آ جاتی ہے لیکن کرکٹ کی ٹیم نہیں آتی۔ اگر تعلقات بند کرنے ہیں تو پھر تمام چیزیں بند کر دو۔ شاہد افریدی کے اس بیان پر سابق کرکٹر دانش کنیریا نے شدید رد عمل دیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں شکھر دھون نے بھی رد عمل میں کہا کہ کارگل میں بھی تمہیں ہرایا تھا اور اب کتنی نیچے گریں گے، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ شکھر دھون نے شاہد افریدی کے بیان کو بیہودہ قرار دیتے ہوئے کہا انہیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں پر تبصرہ
کرنے کی بجائے اپنے داخلی صورتحال پر توجہ دیں۔ واضح رہے کہ شاہد افریدی کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کا سامنا آیا ہے، جبکہ بھارتی حکومت نے پاکستان ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کر کے تنقید سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی تناظر میں ایک ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی واپسی کے دوران بھارتی میڈیا نمائندگان نے اٹاری بارڈر پر پاکستانی افسران سے بدتمیزی کی۔ ذرائع کے مطابق جب پاکستانی سفارتی عملہ اٹاری بارڈر پر پہنچا تو بھارتی صحافیوں نے غیر پیشہ ورانہ رویہ اپناتے ہوئے ان سے تکرار کی اور ان پر بلا جواز الزامات عائد کیے۔ یہ سب بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں ہوا، مگر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ مزید برآں پاکستانی سفارتی عملے کے پاسپورٹ بھی کچھ دیر کے لیے لے لیے گئے، جس سے سفارتی آداب اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب واگا بارڈر کے ذریعے پاکستانی اور بھارتی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت سے ایک پاکستانی سفارتکار اور 7 عملے کے ارکان حال ہی میں وطن واپس پہنچے ہیں۔ پاکستانی حکام نے اس واقعے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے ایسے رویے سے دو طرفہ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بھارتی میڈیا کے جانبدارانہ اور اشتعال انگیز رویے کی واضح مثال ہے جو موجودہ صورتحال میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اور باصلاحیت اداکارہ اقرا عزیز نے حالیہ انٹرویو میں اپنی نجی زندگی کے حوالے سے دلچسپ انکشافات کیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی کم عمری میں شادی کی خواہش کو قدرت کا ایک غیر متوقع لیکن حسین اتفاق قرار دیا ہے۔ اقرا عزیز کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی شوبز سے تعلق رکھنے والے کسی فرد سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر قسمت نے یاسر حسین کی صورت میں ان کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا اور اس طرح ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ یاسر حسین عمر میں ان سے بڑے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ازدواجی رشتے میں عمر نہیں بلکہ باہمی سمجھ بوجھ، اعتماد اور ایک دوسرے کا احترام سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے رشتے کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں۔ اقرا عزیز کا کہنا تھا کہ وہ شوبز کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہیں اور اس میں ان کے شوہر کا مکمل ساتھ شامل ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھتے ہیں اور یہی ایک خوشگوار رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زندگی کے کسی بھی رشتے میں جذبات کی قدر اور ایک دوسرے کی عزت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی عوامل تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں اور زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پاکستان کے معروف اداکار فواد خان اور سجل علی کی ایک حالیہ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے، جس میں دونوں فنکار بھائی اور بہن کے کردار میں نظر آئے ہیں۔ ویڈیو میں فواد خان اپنی بہن سجل علی کو رخصتی کے وقت الوداع کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر سجل علی بھی جذباتی انداز میں کہہ رہی ہیں بائے بھیا۔ اگرچہ ویڈیو میں دکھائی جانے والی محبت اور رشتہ انتہائی دلکش تھا، لیکن دونوں کے مداحوں کی اکثریت یہ خواہش کر رہی تھی کہ وہ دونوں ایک رومانوی جوڑی کے طور پر پردے پر نظر آئیں۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے حوالے سے رد عمل میں ایک صارف نے لکھا کہ جذبات آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ایک اور صارف نے کہا ہم اسے اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے، جبکہ ایک مداح نے کہا فواد اور سجل بہن بھائی نہیں ہو سکتے، یہ دل نہیں مانتا۔ یہ ویڈیو ایک اشتہار کا حصہ بتائی جا رہی ہے جس میں بھائی اور بہن کے رشتے کی محبت اور قربت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد دونوں فنکاروں کے مداحوں کی خواہش ہے کہ فواد خان اور سجل علی کو جلد ہی کسی فلم یا ڈرامے میں ایک رومانوی جوڑی کے طور پر اکٹھا کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے دونوں کی اداکاری اور کیمسٹری کو بے حد سراہا ہے، لیکن بیشتر مداح ان دونوں کی رومانوی طور پر دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے معروف بین الاقوامی کمپنی اسٹار لنک کو فوری طور پر لائسنس جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت اسٹار لنک کو عارضی رجسٹریشن کی بنیاد پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ سروسز کے باضابطہ آغاز کے لیے مکمل قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق اسٹار لنک پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے لیے لائسنس کے اجرا کا انتظار کر رہی ہے، تاہم اس کا اجرا پاکستان اسپیس ایکٹیو ریگولیٹری بورڈ کے ساتھ مستقل رجسٹریشن سے مشروط ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اسپیس ایگزیکٹو ریگولیٹری بورڈ نے 21 مارچ کو اسٹار لنک کو عارضی رجسٹریشن فراہم کی تھی، تاہم مستقل رجسٹریشن کے لیے تکنیکی اور ریگولیٹری معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی این کی جانب سے مستقل رجسٹریشن کے مکمل ہونے تک انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی اسٹار لنک کو پاکستان میں خدمات کے آغاز کی باضابطہ اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے اسٹار لنک ذرائع کا کہنا ہے کہ لائسنس کے اجرا میں تاخیر کی اصل وجوہات حکومت پاکستان اور پی ٹی اے ہی واضح کر سکتے ہیں، کیونکہ مستقل رجسٹریشن کی شرائط اور طریقہ کار بھی حکومتی ادارے ہی طے کر رہے ہیں۔ اس پیش رفت سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسٹار لنک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کا آغاز فی الحال تاخیر کا شکار رہے گا، جب تک تمام ریگولیٹری تقاضے مکمل طور پر پورے نہیں کر لیے جاتے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں انسانی ہمدردی کے تحت 8 سے 10 مئی تک جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ کرملن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روس اس سیز فائر پر مکمل عمل کرے گا، لیکن اگر یوکرین کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی تو روسی افواج بھرپور اور مؤثر جواب دے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس سمجھتا ہے کہ یوکرین کو بھی جنگ بندی کے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، تاہم اب تک یوکرینی حکومت کی جانب سے روس کے اس یک طرفہ اعلان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سیز فائر کا یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی کارروائیوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر صدر پوٹن کو مخاطب
مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہفتے ہزاروں فوجی مارے جا رہے ہیں اور یہ حملے نہ صرف غیر ضروری بلکہ غلط وقت پر کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ روس میں ہر سال 9 مئی کو دوسری جنگ عظیم کی فتح کی یاد میں یوم فتح منایا جاتا ہے اور اسی دن کی مناسبت سے اس سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس دن کو پرامن انداز میں منایا جا سکے۔